اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ عام آدمی کو، عام شہری کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، یہ اس نے کرنا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کے کہ جی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں، سے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا۔ یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کے پی کے کی حدود میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف، ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے، اور عوام نے، میں یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب اور کے پی پے میں تمام ضلع ملا کے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ 10 ہیں، جہاں پہ یہ 80 ہیں، یہاں پہ 150 ہیں، یہاں پہ 35 ہیں، سب کو جمع کر لیں۔ چند ہزار لوگ ہیں پورے ملک میں جو ان کے اس احتجاج کے اوپر جو ہے وہ باہر نکلے۔ یہ ہے ان کا احتجاج، یہ ہے ان کا عوام کا سمندر، جس سے انہوں نے جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں دھکیلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور صوبائی حکومتوں کو میں یہ پرزور طریقے سے کہتا بھی ہوں، اور ان بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قومی شاہراہوں کو اور موٹر ویز کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہیں، انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں، اور یہ چند مٹھی بھر شرپسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں، ان کو بگائیں وہاں سے۔ یہ فسادی اور شرپسند لوگ جو ہیں یہ عوام، پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں، اور میں عوام سے، لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، ان سے میں آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، تمام اتحادی قائدین، اور آن بیہاف آف پرائم منسٹر آف پاکستان میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے، اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رول میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور میں ان فسادیوں کو، ان شرپسندوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہیں، ہمارے پاس تمام رپورٹس پہنچ رہی ہیں، کلیکٹ ہو رہی ہیں، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن ہوگا، اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے، پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے۔ یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ صورتحال آج بھی 2-3 جگہ پہ پیدا ہوئی ہے، یہ کل جو ہے وہ 10-15 جگہ پہ پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو چھپنے اور بھاگنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی ان کو۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں،
اور احتجاج کا جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے، پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اس کی لمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پہ مبنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں۔ میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے، میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات، صحافی کا کام ہے اس نے رپورٹ کرنی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو، جرنلسٹ کو، کہ جی آپ نے یہ بات کیوں رپورٹ کر دی؟ بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو رپورٹ کرنی ہے۔ آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے۔ آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں۔ آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیاوی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا۔ کوئی اس میں کوئی انکار ہے، اس میں کوئی، یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اور آپ نے مدینہ کی ریاست، مدینہ کی کا راگ نہیں الاپا، اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے، وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی، اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نوید، وہی ملزم ہے۔ تمام تر جو ابتدائی انکوائری، تفتیش آگے بڑھی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے، اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا۔ ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا، اس نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھینکی۔ ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑا دیکھا، ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا، لیکن نو، دے ور سیلف موٹیویٹڈ۔ وہ یعنی مذہبی انتہا پسندی میں وہ لوگ تھے، موٹیویٹڈ تھے، اور انہوں نے وہ کام کر دیا۔ یہ بندہ جو ہے، اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے موٹیویٹڈ تھا۔ اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، اور وہ راہ سعودی عرب میں ہے۔ یہ فروری میں وہ واپس آیا ہے، اور 3 دن پہلے اس نے جو ہے وہ ریوالور جو ہے وہ خریدا ہے۔ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، جن کے ساتھ اس کی بات چیت تھی، جن سے انہوں نے کوئی چیز خریدی، وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور سارے اس کا جہاں پہ بھی اس کا کوئی لنک، اس نے جس سے کبھی کوئی بات بھی کی ہے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور عمران خان نیازی کی جو کوشش تھی کہ وہ اسی بہانے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ملک دشمن اور فتنہ اور فساد پہ مبنی ایجنڈے کو جو ہے وہ تھوڑا کلٹیویٹ کرے، اس کی پذیرائی کرے، اور کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا دے، اور پھر کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے۔ وہ بھائی مدعی کی مرضی، کل کو آ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کا نام لکھ کے کہ جی کریں جی ایف آئی آر درج، تو پھر کیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ کل کو کوئی مارل ٹرپیٹیوڈ کا جو ہے وہ کیس، ہمارے تو دیہات میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ تو کل کو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ درخواست لکھ کے تو وہ جو ہے وہ کسی کا بھی نام لکھ کے آ جائے
تو کیا ایس ایچ او جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر درج کر کے اسے جو ہے وہ کاپی پکڑا دے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے جو لیڈ کرے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف، جو رہنمائی کرے کہ اس کرمنل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پریما فشائی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے. اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور ان سے جو پچھلے 2-3 دن کی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے اوپر معذرت کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان مٹھی بھر فسادیوں کی جو ہے وہ تائید، ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں، اس سلسلے کو بند کریں ورنہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. شکریہ. جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی بھی موٹر وے جو ہے وہ بلاک ہے، اسلام آباد پولیس نے بھی خط لکھا ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے رینجرز کے خلاف کہ وہ 3 ٹول پلازا جو ہیں ان کو ویکیٹ کرا سکیں مظاہرین سے. تو کیا ایسی کوئی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں وہ ایک لفظ ہے جس کا شاید ادروائز اس کا احاطہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا. تو فائل ورک ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے، اس میں کوئی کاغذ شارٹ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. منظور ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں، کیا گورنر پنجاب میں یہ کہتی کہ لگانے کی تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ باقی جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے. یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا. عادت لوڈی صاحب سماج سے. رانا صاحب، کل مشیر وزیر اعظم کے امیر مقام انہوں نے گورنر راج کو ناگزیر قرار دیا. کیا یہ میں سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجیدہ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، انہیں اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے. وہ ایک معزز ممبر ہیں اس کے کیبنٹ کے، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس رائے رکھنے کا اور وہاں کیبنٹ میں پیش کرنے کا حق حاصل ہے. سردار امیر صاحب نیوز ون. ایف آئی آر ہوئی جی ایف آئی آر کا اجلاس ہو گیا جی سپریم کورٹ کو. نہیں، لیکن آپ ایک یہ دیکھیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انقلاب لا رہا ہوں، میں عوام کا سمندر لا رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھوں ونی تے نہ چراغ دی گی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے. پنجاب میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا 10 سال، روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی ایف آئی آر. تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر اپنے لیے درج کروا سکے. تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے. عزیز علوی صاحب دبئی وقت سے. رانا صاحب، آپ سے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز مانگے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ؟ جی ان کو رینجرز اور ایف سی یہ دونوں فورسز جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی.
तो सर आपने कहा इस में इतनी हिम्मत नहीं है झूठी FIR कटवाने आपके सामने ही है। नहीं है, तो क्या इस हिम्मत में नेचुरली आपकी रैंक माइंड भी उनको हासिल होगी, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब को, अरशद उमर को और फवाद चौधरी को, और जो कल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया कि IG सुन लो, तो क्या वो IG को सुना रहे थे या किसी और को? किसी और को सुनाने की उनमें हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है जी। तो वो उनका हाल वही है कि रोंदी यारा नू लै लै ना भरावां ने। सनाउल्लाह साहब डांस राणा साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम खत लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को फुल बेंच के लिए, वज़ीराबाद का वाक़या, अरशद शरीफ वाक़या, तो खत वो लिख लिया गया है या प्राइम मिनिस्टर वापसी पे लिखेंगे? दूसरा, जो टीम आपने भेजी थी कीनिया वो वापस आ गई, अरशद शरीफ, तो वो आपको कोई रिपोर्ट पेश किया तो क्या उसमें चीज़ें सामने आई? जी, जो ख़त की आपने बात की है वो प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, वो ख़त जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो जा चुका है। बाकी जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। बाकी जो आपने बात की है कीनिया से जो टीम वापस आई है, मैंने उस टीम से ब्रीफिंग दी है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मज़ीद जो है वो इंक्वायरी या प्रोब तलब हैं, इसलिए एक तो मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं और वहाँ पे जो चीज़ें जो है वो जिन चीज़ों को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है उनको भी करें, और दूसरा जो उन्होंने डेटा जो है वो कीनिया के हुक्काम से वहाँ पे तलब किया है, उसके मतलब हम वज़ारत ख़ारजा को जो है वो इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है वो कीनिया के गवर्नमेंट से या यहाँ पे जो उनके सफ़ीर हैं उनसे अगर मेरी मुलाकात हो सकी तो मैं भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेटा जो है उस डेटे को फराहम किया जाए। बाकी अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये प्रेमाफशाई है, इसको आप जो है वो इन डिटेल्ड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में जाने पर कुछ इसमें जो है वो कोई नई चीज़ आ सकती है, लेकिन अब तक की जो चीज़ सामने आई है प्रेमाफशाई, ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रेमाफशाई मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिसटेकन जो आइडेंटिटी वाला मामला है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर ये मर्डर है जो कि प्रेमाफशाई मालूम होता है कि है, तो फिर इसमें दो बंदे जो हैं वकार और खुर्रम, युद्ध के दोनों भाई हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं है, किसी कीमत पे वो बाहर नहीं है, उनके बग़ैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो उनके अब जो उनका जो डेटा है, उनकी जो सरगर्मियां हैं, उनके मतलब जो उनकी यहाँ पे जो अरशद शरीफ के वहाँ पे जाने और वहाँ पे रहने, क्योंकि गालबन वो 20 अगस्त को गए हैं वहाँ पे, तो उसका जो है वो बड़ा ज़रूरी है ताकि बात जो है वो आगे जो है वो बढ़ सके। तो ये दो चीज़ें जो हैं इसको तो मैं पूरे यानी प्रेमाफशाई पूरे जो है वो यकीन से कह सकता हूँ। बाकी जो है वो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको जो है हासिल करना और उसके ऊपर फिर इन चीज़ों को कन्फ्रंट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है।
باقی جو 2 ممبرس ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی، میں آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ آئی آلسو اپریشیٹ DG/FIA کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے، اور انالائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں، جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے۔ ایک منٹ، ایاز سید صاحب جیو سے ذوالقرنین نے انکوائری کمیشن کا سرپرائز ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہی انکوائری کر رہے ہیں DGIP، ان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کسی صحافی کو بھی اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ معذرت کر چکے ہیں تو آپ کس کو آپ نہیں دیکھیں، ہم نے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان محترم جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے، تو محترم چیف جسٹس آف پاکستان جس کو بھی بنا دیں، وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دیں، وہ کسی حاضر سروس کو بنا دیں۔ اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ ہیں، وہ ہماری بہن ہیں، ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں۔ ہم کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ ہم ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں اضافہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کمیشن یا کمیشن کا سربراہ مقرر کرتے وقت ان سے بھی ان کی کنسرٹ لے لیں یا ان کی رائے لے لیں، تو ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی۔ تو ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بارے میں ضرور جو ہے وہ کوئی کمیشن کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے، تاکہ اس بارے میں، کیونکہ میں آج کی بریفنگ کے بعد میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ملزم جو ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ چیز، باقی کس حد تک گورنمنٹ ان تک پہنچ سکتی ہے، نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ ایاز سید صاحب جیو سے آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہے، اس میں حکومت نے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مراسلہ آپ کی طرف بھیجا کہ ہمیں فوج اور دیگر سیکورٹی مہیا کی جائے، اور یہ بھی الزام لگا رہے کہ وفاقی حکومت مداخلت کر کے وہاں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے۔ نہیں جی، ہم تو کوئی ملتوی نہیں کرانا چاہتے، ہمارے لیے وہ صبح کروا لیں، لیکن وہ جتنی فوج اور جتنی FC مانگ رہے ہیں، اتنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں نا، وہ اپنے وسائل میں رہ کے کروا لیں وہ۔ تو اب جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو ہم نے انہی میں رہ کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہماری اس وقت جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں ہے۔ یا تو وہ تھوڑا اس کو آگے لے جائیں، اور جب یہ حالات بہتر ہوں تو پھر اس کے بعد جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم پورا کر دیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جو ہم نے فعال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کچھ یونیورسٹیز میں آج ایگزام تھا، وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا۔ 13 تاریخ کو سکول بند کر دیے ہیں، سکول بند کر دیے ہیں، اور جو ہے وہ دفاتر نہیں کھل سکے۔ 13 نومبر کو پورے ملک میں MD-CAT کا اور لیٹ کا، یعنی کہ فیوچر کے ڈاکٹرز اور لائرز کا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ وہ بچے اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے پر بند ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک، کیا ان کو بچوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہ پہنچ سکتے ہیں اپنے سینٹرز میں؟ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو انشور کریں گے۔ دیکھیں یہ یعنی یا تو یہ ہونا کہ کوئی واقعی کوئی حالات خراب ہوں، یہ ٹوٹل جو ہے 10-15 لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے جناب وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ٹائر نکال کے آگ لگاتے ہیں، دونوں طرف ٹریفک جیم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ عوام کا سمندر عمران خان کے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ شامل ہے، وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، پولیس آ کے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یعنی یہ جو احتجاج ہے، دیکھیں یہ اسلام آباد کی طرف بھی جو آ رہے ہیں، یہ کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا، یہ 2 صوبے جو ہیں یہ فیڈریشن پہ اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے، یہ احتجاج عوام نہیں کر رہے، یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں احتجاج کروا رہی ہیں، ورنہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی قسم
یہ نظر نہ آئیں کہیں، اور یہ اس سے پہلے 25 مئی کو نظر آئے بھی نہیں تھے۔ ایاز سید صاحب جیو سینٹر جی بڑی کوشش کے بعد ہمارے سارے دوست صاحب سے بہت سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ملٹری نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اور ایک بعد میں پریس ریلیز بھی آئی کہ وہ کوئی خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو کہ کارروائی کی جائے کہ جھوٹے الزامات، وہ کیا خط لکھا گیا ہے کچھ یہ بتائیں، اور عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی آپ FIA کو سائن کر رہے ہیں، اور کیا یہ موقع ہے عمران خان گرفتار آپ کریں گے یا کر سکیں گے؟ ایک تو یہ فرما دیں، اور دوسرا یہ فرما دیں کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا اس پہ کیا ہماری ٹیم نے آپ کو بتایا ہے کہ ارشد شریف کا جو موبائل تھا، لیپ ٹاپ تھا، جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی ہیں یا نہیں؟ اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے کوئی کوآپریشن میں پرابلم تھا یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں ٹیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن، پاکستان کی جو ہائی کمشنر وہاں پر ہے، تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ایک تو یہ بات جو ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے اپنا خط کی، تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ ادارے کا یہ موقف ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ خط کے بغیر بھی لینا چاہیے اور خط کی صورت میں بھی لینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر FIA جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، جو بات کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل کوڈ یا پیکا ایکٹ کے تحت کوئی افینس بنتا ہے۔ اگر ان کی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ اینڈ سچ اوفینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا FIA جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب مرحوم شہید کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا، اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے، وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے، یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے۔ تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے، فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے، وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے، کس سائڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے، اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے۔ تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیکس ہی لگتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائرڈ کی گئی ہیں انہوں نے فی الحال انہوں نے ان کو فراہم کرنے سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا ہے۔ تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا، تو اب ہم سفارتی سطح پہ، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کریں اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ باقاعدہ لے کے دیں۔ جو ارشد شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں، تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں، تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد جو بیانات ہیں اس کو FIA انکوائری کر رہی ہے،
اس کا یہ مطلب ہوا سر کہ آج کے بعد کسی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوگا، اگر وہ اپنے ملزمان کا یا مبینہ طور پہ ملزمان کا نام لے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا یعنی معصومانہ سوال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی بھی یعنی گریونس کی بنیاد پہ قومی اداروں پہ، قومی یکجہتی پہ یا ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو اسے پھر اس بات کی وجہ سے کہ جی آپ کے گھٹنے میں جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے فائر لگ گیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے یہ چیزیں معاف نہیں ہو جاتی۔ اور جو بات ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے وہ رون ڈالے۔ رانا صاحب، عمران خان پر حملے کا خیال تو درج ہو گیا ہے، عمران خان پر رانا صاحب عمران خان پر حملے کا ایف آئی آر تو درج ہو گیا، لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کا ایف آئی آر نہیں ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لندن میں آپ کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو درخواست دی ہے مقدمہ درج کروانے کے لیے کہ یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وہ جی اس کے بارے میں بتا دیں والے کیس میں آپ کو نہیں وہ تو نیب کا تھا، نیب کی انکوائری تھی، وہ 3 سال سے نیب کی انکوائری چل رہی تھی، تو 3 سال بعد وہ میری رٹ جو ہے وہ کل جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ 3 سال میں کیا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ ہے ہی نہیں تھا، تو وہ بہرحال پھر وہ رٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی۔ دیکھیں جی جو انہوں نے لندن میں درخواست دی ہے تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لکھ کے جو ہے نا وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جی جو کوئی درخواست لکھ کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں، تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے آفسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے لیکن جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ آخری سوال جی کیس کی نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس سے پہلے ہی ملک سے باہر جا چکا ہے، اور کون باہر جا چکا ہے؟ ایک ایسے پی ایس جنہوں نے کھڑی بیٹھی تھی ملک سے باہر، اچھا، لیکن جو باقی اس میں انوالو ہیں ان کیا بلیک لسٹ میں یا انیشیل میں نام کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے، ورنہ وہ بھی تو چلے جائیں گے۔ دیکھیں یہ کام نیب کا ہے، نیب جو ہے اسے کرنا چاہیے، میں یہی کہہ سکتا ہوں ہم نیب کو یا نیب چیئرمین کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تھینک یو۔ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کا میڈیکل غیر سرکاری اسپتال یا غیر سرکاری ڈاکٹر جو ہے ایف آئی آر کٹ جا سکتی ہے؟ نہیں کٹی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے کٹ؟ نہیں اس میں دیکھیں اس میں قتل بھی ہوا ہے نا، ہاں اس میں قتل بھی ہوا ہے۔